الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى. قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا فکیف کان عاقبۃ المکذبین. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و بزرگ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف سے متعلق مضامین کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے اندر اذان کے فضائل کا تذکرہ اب موجودہ مضمون میں ہے. گزشتہ مجلس میں عاجز نے بتایا تھا کہ وہ روحانی بزرگ جن کا سفر کئی ممالک میں ہوا، وہاں کے حالات اور جو ان کے ساتھ گزرا وہ تمام واقعات قلم بند کر رہے تھے. وہ گزشتہ مضمون میں نے گزشتہ مجلس کے اندر جو ہے اسے ادھورا چھوڑ دیا تھا. اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. میں نے دیکھا، یعنی وہ بزرگ کا تذکرہ ہے کہ میں نے دیکھا جہاں تک نیچے دیکھو نظر جا رہی ہے کتنی گہری ہے اللہ جانے. بس یوں سمجھو کہ چھوٹا سا جھٹکا لگا کہ اس پورے ٹکڑے کو علیحدہ کر دیا گیا. جب وہ بگ ون آئے گا تو یہ پورا ٹکڑا سمندر کے اندر چلا جائے گا. وہ کہنے لگے کہ یہ سن کر حکومت کو پریشانی ہوئی، چنانچہ انہوں نے پادریوں سے پوچھا کہ اب کیا کریں. پادریوں نے کہا کہ خدا کو یاد کریں. میں نے پوچھا کہ خدا کو کیسے یاد کریں؟ تو پادریوں نے تجویز دی کہ حکومت بڑے بڑے چوراہوں پر اللہ کا نام موٹا موٹا لکھ کر لگائے تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں. لہذا حکومت نے بڑے بڑے چوراہوں پر اوہ گاڈ لکھوا دیا تاکہ بگ ون نہ آئے. سبحان اللہ. ہالی ووڈ کا علاقہ فلمی اداکاروں اور ہم جنس پرستوں کی آبادی کا علاقہ ہے، جسے سیکس سینٹر آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے. اللہ کی شان کہ ہمارے ایک دوست نے اس عاجز کا پروگرام ہالی ووڈ میں رکھوا دیا. جب وہ مجھے لے جا رہے تھے تو میں حیران تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. میں سائن پڑھ کر ان سے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. وہ کہتے حضرت وہاں پروگرام رکھا ہوا ہے. اللہ کی شان کہ اللہ نے وہاں بھی دین کا کام لیا، وہاں بھی بیان کیا، مگر میرا خیال ہے کہ آنے والوں میں سے 80% لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی، مگر الحمدللہ کہ ان میں سے 50 آدمیوں نے بیعت توبہ کر لی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نسبت کا نور وہاں بھی پہنچا دیا. اسی زلزلے کی وجہ سے وہاں ایک ہندو کی عمارت بھی گری اور وہ ہندو انڈیا سے امریکہ پہنچا ہوا تھا اور وہیں انجینئر بنا. اس نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیا، بڑا روپیہ کمایا. $30 بلین اس کے پاس اپنے تھے.
اس کی 5 منزلہ بلڈنگ تھی۔ جب زلزلہ آیا تو وہ عمارت زمین میں بیٹھ گئی۔ جو نچلی منزل تھی وہ بالکل آپس میں مل گئی، یعنی ایک روف دوسرے روف سے جڑ گئی۔ میں نے وہ عمارت گری ہوئی خود دیکھی۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جب پیسہ ملا تو یہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھا اور اپنا مذہب بھی چھوڑ کر دہریہ بن گیا۔ پیسے کے نشے نے اس کو ہر چیز بھلا کر رکھ دی۔ اس بلڈنگ کے نیچے آ کر جتنے لوگ مرے انہوں نے دعوے کر دیے، اس کا ٹوٹل نکالا گیا تو $30 بلین بنا، اور وہ اگلے دن فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ امریکہ کے اخبارات میں اس کی اتنی بڑی بڑی تصویریں چھپیں کہ ایک آدمی نے جتنا کمایا ایک جھٹکے میں اس کا سب کچھ پرایا کر دیا۔ اس دنیا نے کتنے بادشاہوں کو بھیک مانگتے دیکھا اور کتنے غریبوں کے گھرانوں میں پیدا ہونے والوں کو تخت کی زینت بنتے دیکھا۔ تو بات چل رہی تھی کہ آگ کی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے، اسی طرح ہوا کی بھی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے، پانی کی بھی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے، زمین کی بھی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت ہے۔ جب اس طاقت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 اجزاء سے کائنات کو بنایا۔ اس لیے پروردگار نے مؤذن کو حکم دیا کہ اے میرے بندے، تم میری مخلوق کو میرے گھر کی طرف بلاؤ اور کہو کہ آؤ اس پروردگار کی طرف۔ اللہ اکبر، یعنی جس کی عظمت آگ اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کی عظمت ہوا اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کی عظمت پانی اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کی عظمت زمین اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو فوراً احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس پروردگار کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مؤذن کی اللہ اکبر سنتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ اللہ اکبر سن کر بے اختیار کیوں رو پڑتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار کی عظمت کا خیال آ جاتا ہے، اس کی ہیبت میرے سامنے آ جاتی ہے اور میں اس کی عظمت اور ہیبت کے استحضار کی وجہ سے روتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کسی بندے کو پیغام بھیجوائیں کہ میرے گھر آئیں اور وہ نہ آئے تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ بعین ہی اسی طرح جب اللہ رب العزت اللہ اکبر کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلوائیں اور بندے نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ضرور جلال آئے گا۔ یاد رکھیں کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے دھکا دے دیا۔ بے نمازی آدمی روزانہ 40 سجدوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہم پر بھی رحمتیں نازل کی ہوئی ہیں، ورنہ تو حدیث پاک میں کہہ دیا گیا ہے کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے جب اذان کی آواز سنیں تو فوراً متوجہ ہو جائیں، مکمل متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اذان کی آواز سنے تو جیسے مؤذن اذان کہے
ویسے ہی ساتھ کہتا رہے، یعنی آپ بھی وہ اذان کے الفاظ کو دہرائیں سن کر، سوائے اس کے کہ جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں آپ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، تاکہ شیطان بھاگ جائے اور بندے کے لیے نماز کی طرف جانا آسان ہو جائے۔ اذان کا اس طرح جواب دینے پر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں بے وقت اذان دے رہا ہوں تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر لکھی ہے کہ اس آدمی کو ذلت ملے گی، کیونکہ اس نے بے وقت اذان دی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تجھے عزت ملے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی کہا کہ حضرت مجھے خواب آیا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تجھے ذلت ملے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، قرآن مجید میں 2 جگہ اذان کا لفظ ہے۔ ایک جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا کہ اور میرے خلیل لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو۔ آواز لگانا آپ کا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا اپنا کام ہے۔ مجھے پہلے بندے میں نیکی نظر آتی ہے، اس لیے میں نے اس آیت سے اس خواب کی تعبیر لی کہ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح عزت ملے گی، اور دوسرے آدمی میں فسق کے آثار نظر آتے تھے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ اس لیے اس آیت سے میں نے یہ تعبیر لی کہ اس آدمی کو ذلت ملے گی۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ میں اذان دے رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہوگی، اس لیے کہ عورت کے لیے اذان دینا خلاف شرع ہے۔ جب بغیر اجازت یہ کام کر رہی ہے تو وہ گویا فطرت سے ہٹ کر کر رہی ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اسے صحت کی بجائے بیماری ملے گی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مردوں کے منہ پر اور عورتوں کے پوشیدہ اعضاء پر مہر لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ عجیب سا خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ تم مؤذن ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں میں مؤذن ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رمضان المبارک میں سحری کے وقت طلوع فجر سے پہلے ہی اذان دے دیتے ہو، اور تمہاری اذان کی وجہ سے لوگوں کا کھانا پینا اور جماع کا معاملہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں اذان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ادب ہے، وہ یہ ہے کہ اذان سنتے ہی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں اسے کسی محدث نے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، سنائیے آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے، اور اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے یہ خواب دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے
کہ یہ لوہار تو سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دین کا کام کرنے والے وہ جو تھے وہ کام کر رہے تھے، اور مسئلہ خلق قرآن کے معاملے میں قربانیاں دینے والے اللہ کے ایک مقبول بندے تھے۔ اس لوہار کو ان کے برابر مرتبہ دے دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا، انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں پسند آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کے اہل خانہ سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس لوہار کی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خاوند کو خواب میں بڑے اچھے درجے میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہے، آپ مجھے اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک عیال دار اور غریب آدمی تھا، وہ سارا دن بھٹی میں لوہا کوٹتا رہتا تھا اور وقت پر نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا پھر بھی ذرا سوچ کر بتائیں۔ اس کی بیوی نے سوچ کر بتایا کہ مجھے اس کی زندگی میں دو باتیں نمایاں محسوس ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے اندر نماز اور اذان کا اتنا ادب تھا کہ اگر لوہا کوٹتے ہوئے بھی کبھی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا اور ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور عین اسی لمحے اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ اس کو مارنے کی بجائے رکھ دیتا تھا کہ اب میں میرے مالک کی منادی نے پکارا ہے اور مجھے اب اس کی دربار میں حاضری دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کے رات کو تھکا ہوا آتا تھا تو ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے، اور ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ یہ ان کی طرف دیکھتا اور حسرت سے ٹھنڈی سانس لیتا اور کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جو محنت کر سکے اور روزی کمائے اور بچوں کا خیال رکھے، مجھے ہی سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا تھا اور اس محنت کی وجہ سے میں اتنا تھک جاتا تھا کہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح قیام کرتا۔ وہ محدث یہ سن کر فرمانے لگے کہ اذان کی اس ادب اور دل میں نیکی کا یہ شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس کی تڑپ رکھنی ضرور چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اور اجر عطا فرما دیتے ہیں جو وہ کرنے والے کو اللہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ایک آدمی شہر سے باہر نکلنے لگا تو اس نے اپنے سامنے ریت کا ایک بڑا ٹیلہ دیکھا جو پہاڑ کی طرح تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بات آئی کہ اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں شہر کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس وقت حکم دیا کہ جاؤ اور میرے بندے کے نامہ اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دو۔ زبیدہ خاتون اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھیں، وہ فوت ہو گئیں
کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں سیر کر رہی ہیں۔ اس نے پوچھا زبیدہ تیرے نیک عمل تو بہت زیادہ تھے، اسی وجہ سے تمہیں جنت کے رتبے ملے ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، جن کاموں کو میں نیکیاں سمجھتی تھی ان کو تو اللہ رب العزت نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ایک کام ایسا تھا جسے میں چھوٹا سمجھتی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ گیا جس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ اس نے کہا وہ کون سا کام تھا؟ کہنے لگی میری عادت تھی کہ جب بھی میں مسجد سے اذان کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی تو اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی میں ادب کی وجہ سے اپنا دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کر لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اذان کے ادب اور اس کے احترام کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ حدیث میں جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ بھائیو، اب میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں جن سے آپ کو اذان کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جنت کی ٹیلوں پر ہوں گے، جنت کے پہاڑ جو ہوتے ہیں ٹیلے، اس کے اوپر۔ وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی قوم کی امامت کی اور لوگ اس کی امامت سے راضی رہے۔ تیسرا وہ شخص، وہ آدمی جس نے ہر رات دن میں 5 نمازوں کی اذان دی، یعنی مؤذن۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن مؤذن کے ساتھ سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے مؤذن، تو ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جتنی مسافت تک جن و انس یا کوئی اور چیز سنے گی، قیامت کے دن اس کے لیے شہادت دیں گے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اذان کے فضائل سے متعلق مضمون جو چل رہا ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اسی مضمون کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔